لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، اپنے معاملات، اپنے خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات، سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ ان کا سوال ہو سکتا ہے کہ بچپن میں عقیقہ کیے نہیں اور اب قربانی کا موسم آ گیا اور اب تک عقیقہ ہوا ہی نہیں ہے، تو قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، قربانی ہوگی کہ نہیں جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے؟ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ جواب کو سنیے چونکہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو عقیقہ کے تعلق سے لاپرواہ ہیں، عقیقے کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہے، کرتے ہیں لیکن کم توجہ ہے۔ تو اب عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ عقیقہ اور قربانی دونوں کی حکم کی حیثیت پر پہلے توجہ دینا ضروری ہے۔ دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ عقیقے کو دیکھیں تو عقیقہ سنت ہے، اور قربانی کو دیکھیں تو قربانی واجب ہے۔ دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے، سنت اور واجب دونوں کی حیثیت میں کافی فرق ہے۔ تو اب حیثیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اہمیت الگ الگ ہونے کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر عقیقہ نہیں بھی ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ عقیقہ کا وقت جو ہے یہ پوری زندگی میں کبھی بھی کریں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی کے لیے وقت متعین ہے۔ اگر مالک نصاب ہے تو اس کے وقت، اس کے دن، تاریخ متعین ہے کہ آپ کو انہی دنوں میں قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن جہاں تک عقیقے کی بات ہے، عقیقہ آدمی جب تک زندہ ہے اپنی حیات میں، مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، جب تک حیات سے ہے، جب تک زندہ ہے، جب عقیقہ کریں گے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر عقیقہ نہیں کیے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں عقیقہ ہی کر رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے، بعض اوقات لوگ مستحب کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جو ضروری ہے اس کی طرف کم آتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس بابت موجود ہے۔ تو اگر کوئی قربانی کے دنوں میں اگر کوئی عقیقہ کرنے میں لگ گیا اور قربانی نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے بارے میں جو فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ کہ جو قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنا چاہے اسے ساتھ میں عید کی قربانی بھی کرنی ہوگی، ورنہ عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ درست نہیں ہے، عقیقہ ادا نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ عقیقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا یہ کہ قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنے میں لگ گئے اور قربانی نہیں کی، تو عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو چھوڑا وہ واجب تھا، قربانی کو چھوڑا، عقیقے میں لگ گئے، تو ایک سنت کو چھوڑ کے لیے آپ نے واجب کو چھوڑا، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ عقیقہ تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ عقیقہ اور عید کی قربانی یہ دونوں مستقل جدا چیزیں ہیں۔ عقیقہ سنت مستحبہ ہے، اگر کوئی شخص باوجود قدرت عقیقہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار یا مستحق عتاب نہیں ہے، جبکہ قربانی شرائط متحقق ہونے کی صورت میں واجب اور اس کا بلا عذر ترک ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کی ادائیگی دوسرے پر ہرگز موقوف نہیں ہے۔ ہاں، دو قربانیاں کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا کسی پر شرعاً عید کی قربانی واجب ہے، اب وہ ان دونوں میں عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسے دو قربانیاں کرنی ہوں گی، ایک تو خود پر واجب قربانی کی نیت سے اور ایک عقیقہ کی نیت سے۔ تو قربانی کے دنوں میں اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو پہلے قربانی کی طرف توجہ دے، اس کے بعد عقیقے کی طرف توجہ دے، کیونکہ قربانی واجب ہے اور عقیقہ سنت مستحبہ ہے، اور عقیقے کے لیے ایک کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور قربانی کے لیے وقت شریعت نے مقرر کر رکھا ہے۔ لہٰذا جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنے والوں پر یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ قربانی کریں، اس کے بعد عقیقہ کریں۔ اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے
کہ وہ پہلے عقیقہ ہی کر لیتا ہے قربانی کے دنوں میں، قربانی نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی قربانی نہیں کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ عقیقہ اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔